السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سب کی دعاؤں اور سپورٹ کا بہت بہت شکریہ۔ تو وہی ہوا جس کا ڈر تھا، شائستہ لومڑی نے اپنا اصلی روپ دکھا دیا۔ اب جی فیروز، نشا، آصف، نیہا ہو گئے ہیں بری طرح بدنام، اور پہلی بار یہ ہتھے چڑھے ہیں ایک خطرناک عورت کے۔ اور مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ یہ سارے فراڈیے اس بار غلط جگہ پر پھنس گئے ہیں، اور یہ خاتون ان کو ناکو چنے چبوائے گی۔ جو وعدہ کر رہی تھی بابا جی کی دلہن بننے کا، اور کہہ رہی تھی کہ میں شادی کر کے دکھاؤں گی، میں نے اسی ٹائم کہہ دیا تھا کہ یہ ہے چلاک لومڑی، اس نے کرنا ہے ان کا یوز، اور جیسے ہی ان کو استعمال کر لے گی تو اس نے ہو جانا ہے سائیڈ پر۔ تو وہی ہوا۔ ساتھ میں نے شائستہ میڈم کو بھی یہ وارننگ دی تھی کہ آپ کا چینل کبھی بھی چلے گا نہیں۔ میں نے ان کو چیلنج کیا تھا، وارننگ نہیں، میں نے ان کو چیلنج کیا تھا کہ تم چاہے ایڑی چوٹی کا بھی زور لگا لو نا، لیکن تمہارا چینل نہیں چلنا۔ تمہارا چینل کیوں نہیں چلنا؟ کیونکہ تم ایک جھوٹی عورت ہو، تم ایک مکار عورت ہو، اور تم نے اپنے چینل کے لیے ایک فیک کانٹینٹ بنایا نشا کے ساتھ مل کر۔ پہلے بھی اس نے کچھ چینل بنائے تھے جو اس کے کامیاب نہیں ہوئے۔ اس نے بہت سے لوگوں کو کے گھر سے شاؤٹ آؤٹ بھی لیا، ان کے گھر گئی، ان کے ساتھ ویڈیوز بنائی، لیکن یہ خاتون ناکام رہی۔ یہاں تک کہ یہ نیہا کے گھر بھی شاؤٹ آؤٹ لینے ہی گئی تھی، وہیں سے ان کے تعلقات بھی بنے تھے۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے ایک پلاننگ کی منگنی رچانے کی کہ بھائی یہ ایک نیا انہوں نے ٹرینڈ سیٹ کیا کہ بھئی اب اس طرح چینلز کو پروموٹ کیا جائے گا کہ بھئی رشتے جوڑے جائیں گے، جیسے آج کل احمد صاحب شازیہ بی بی کو پروموٹ کر رہے ہیں جگہ جگہ پر اپنی سیکنڈ وائف بنا کر۔ تو بابا شاہ رخ جو ہیں انہوں نے تو صرف منگنی کی تھی، لیکن جو احمد ہے جس کو میں دجالی فتنہ کہتی ہوں، اس نے تو باقاعدہ شادی کا اعلان کر دیا کہ میری تو شادی بھی ہو گئی ہے شازیہ بی بی کے ساتھ، جس کو وہ کہتا ہے صفیہ۔ تو بہرحال جی جس دن یہ منگنی ہوئی تھی میں نے اسی ٹائم بول دیا تھا کہ جہاں تو یہ منگنی ٹوٹ جانی ہے، یہ شادی کبھی بھی نہیں ہونی۔ بابا جی کے دولہا بننے کے خواب ہی رہیں گے، یہ خواب کبھی بھی پورے نہیں ہوں گے، اور اب حقیقت آپ کے سامنے ہے۔ بات کہاں سے شروع ہوئی جی؟ پہلے نشا میڈم آتی ہیں کراچی، ابا جی خود لاتے ہیں، اور نشا میڈم کہتی ہیں اپنی ویڈیو میں مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، دادی نے لڑکی پسند کی ہے، دادی رشتہ طے کرنے کی ہے، دادی نے ابا کو منایا ہے۔ اور بعد میں کہتی ہیں کہ میری شائستہ سے بات ہوئی تھی انسٹاگرام پر، اور نیہا کی یہ ٹیچر ہے، اور یہ نہیں بتایا کہ یہ پہلے بھی نیہا اور میرے بزرگ ابا سے جو گھوڑی چڑھنا چاہتے تھے ان سے ان کے گھر شاؤٹ آؤٹ لینے کے لیے آ چکی ہے۔ اتنی یہ دھوکے باز ہے یہ کلو۔ تو کلو میڈم نے بھی لوگوں کو، یہ جو نشا ہے کلو میڈم، اس نے بھی لوگوں کو دھوکے میں رکھا۔ پھر کیا ہوا جی؟ منگنی ہوئی، بازار گئیں، انگوٹھی خرید کے لائیں، کپڑے خرید کے لائیں، اور پھر اماں کے گھر گئیں، ہونے والی اماں کو رنگ پہنائی، اور اس کے بعد اماں جی جو ہیں انہوں نے عہد و پیمان کیے، بیٹیوں کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ نیہا میڈم تو گھر آنے کو تیار نہیں تھی، کہتی تھی اماں کے پاس میرا بڑا دل لگ گیا، میری اماں بڑی اچھی ہے ہونے والی۔ اس کے بعد ویڈیوز ادھر سے بن رہی ہیں ادھر سے بن رہی ہیں، اماں کو ہم نے کتنے میں خریدا، نشا میڈم نے سوال کیا، وہ سوالوں کے جواب دیے، اور پتہ نہیں کس کس طرح سے اس کو ذلیل کیا۔ اس نے بھی خوب بدلہ لیا نشا میڈم سے۔ نشا میڈم نے تو ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں یہ کہا تھا کہ ہم نے دوسری اماں کتنے میں خریدی۔ اس کے بعد اب اس نے جو ان کا حشر کیا ہے نا، وہ تو بس پھر دیکھ لیں، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ ان لوگوں نے اتنا لوگوں کو شاؤٹ آؤٹ کے نام پہ لوٹا، اتنا لوٹا، لیکن اب اس نے ان کا دیا پانچا ایک کر دیا ہے۔ تو یہ جو شائستہ میڈم ہے جو اتنا چیخ اور چلا رہی ہیں، یہ ایویں نہیں چیخ اور چلا رہی، انہوں نے بھی اچھی خاصی موٹی رقم جو ہے وہ بابا جی اور اس کی بیٹیوں کو ٹھوسائی ہے، اسی لیے بیٹھ کے روزانہ روتی ہے، روزانہ بیٹھ کے ان کے خلاف بدزبانی کرتی ہے، ان پہ گندے گندے الزام لگاتی ہے، بابا کو ٹھرکی بولتی ہے، بابے کے بارے میں کہتی ہے وہ مجھے میسیجز کرتا ہے، مجھے ہراساں کرتا ہے، مجھے گندی گندی باتیں مجھ سے کرتا ہے۔
مختلف آئی ڈی سے آ کر میری ویڈیو میں گندے کمنٹس کرتے ہیں اور نہ جانے پتہ نہیں کیا کیا، اور یہاں تک کہ نیہا اور نشا کو بھی کریکٹر لیس بول دیا۔ کیا بات ہے شائستہ میڈم آپ کی، جب تک وہ آپ کا ساتھ دے رہے تھے، آپ کے گھر آ رہی تھی، جب وہ آپ کے گھر آئی تھی نیہا نشا، تب تو آپ صدقے واری جا رہی تھی، سامنے سے اس کو گفٹ دے رہی تھی، میری بیٹی آئی ہے، میری بیٹی آئی ہے۔ پھر کیا ہوا وہاں سے؟ بابا جی جب میں ویڈیوز بناتی تھی میں نے بولا تھا کہ یہ بابا کبھی بھی گھوڑی نہیں چڑھے گا، تو بابا نے خود آ کر مجھے جواب دیا۔ بابے نے مجھے یہ کہا آ کر کہ بھئی آپ لوگ ریاکشن مت بناؤ، ہمارے اوپر ویڈیوز مت بناؤ، ہم لوگ شادی کریں گے، آپ لوگوں کو کیا حق بنتا ہے ہمارے خلاف ویڈیوز بنانے کا، آپ لوگ کیوں اس طرح کر رہے ہو؟ تو پھر دیکھ لیں جو میں نے کہا تھا وہ سچ ہوا کہ نہیں ہوا۔ میں نے کہا تھا یہ انہوں نے شائستہ کو شاؤٹ آؤٹ دیا ہے، یہ کبھی بھی شادی نہیں ہوگی، آج گالیاں کھاؤ پھر شائستہ میڈم سے۔ بابا جی یہاں تک شیروانیاں بھی پسند کر رہے تھے، کلے بھی پہن لیے تھے، کمرے بھی تیار ہو گئے تھے، سیج سجنے لگی تھی، این موقع پر شائستہ صاحبہ نے لال جھنڈی دکھا دی۔ بات کہاں سے شروع ہوئی جی؟ منگنی ٹوٹنے کا کیا سبب بنی؟ کیا بات کہ جب اس کا بھتیجا جس کی ڈیتھ ہوئی ہے، اس کے بھتیجے کی ڈیتھ ہوئی، تو محترمہ کہتی ہے کہ بھئی نشا میڈم نے اظہار افسوس نہیں کیا، نشا میڈم آئی نہیں ہے، جبکہ آصف صاحب جو ہیں، شاہ رخ جو ہیں، چائنا کا جو شاہ رخ ہے، جو گھوڑی چڑھنے کے لیے بیتاب تھے، انہوں نے کہا تھا بھی ہم ساری رات ادھر ہی تھے، ہم لوگوں نے ان کے ساتھ ہم لوگ رہے، دفنا کے بچے کو ہم لوگ گھر آئے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن شائستہ میڈم کو تو بہانہ چاہیے تھا منگنی توڑنے کا، تو منی نہیں ہے، یہ بڑی، یہ کیا کہتے ہیں وہ پکوٹ ہے، پکوٹ بڈھی اماں خود کو کہتی ہے میں چھوٹی ہوں، میں ینگ ہوں، جوان ہوں۔ جب یہ منگنی کی انگوٹھی لے کے گئے تھے نا، تو شائستہ میڈم کی اماں نے کہا تھا میری بیٹی کوئی بوڑھی ہے جو اتنی سادی منگنی کی انگوٹھی لے آئے ہو، ہمیں ڈیزائن چینج کروا کے دو، ہمیں کوئی اور اچھا سا ڈیزائن لے کے دو۔ تو جی وہ بھتیجے کی ڈیتھ ہوئی تو خود ان لوگوں نے 3 دن بھی سوگ نہ منایا، 3 دن ابھی ڈیتھ کو ہوئے نہیں تھے، چوتھے دن انہوں نے وہ چھوٹا جو بچہ ان کے گھر میں ہوتا ہے اس کی برتھ ڈے دھوم دھام سے سیلیبریٹ کی۔ تم لوگ خود کرو تو ٹھیک، کوئی اور افسوس کرنے نہیں آیا، تو اس وجہ سے تم نے انگوٹھی اٹھا کے آصف بڈھے کے منہ پہ مار دی۔ آصف بڈھے نے منگنی کو تو نے منگنی توڑ دی، انہوں نے بات ایکسیپٹ کر لی، کیونکہ بھئی یہ سکرپٹڈ تھا نا، یہ ہونا تھا، اسی نے کرنا تھا، منگنی اسی نے توڑنی تھی، انہوں نے تو شاؤٹ آؤٹ دینا تھا، انہوں نے دے دیا، اب منگنیاں تو اسی نے توڑنی تھی، اس نے توڑ دی منگنی، وہ خاموش رہی، وہاں سے کوئی رد عمل نہ آیا، کوئی بات نہ ہوئی، کچھ بھی نہ ہوا۔ ہاں البتہ وہ بابا جی کچھ دن شاعری ضرور کرتے رہے، جب ان کا دل ٹوٹا، رنگ واپس ہوئی، منگنی ٹوٹی، تو وہ شاعر ضرور بن گئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا میں شاعری بھی کروں گا، الگ سے چینل بناؤں گا، یہ کروں گا وہ، اس طرح کا کوئی سین تھا ان کا۔ تو اب کیا ہے جی، یہ محترمہ بیٹھ جاتی ہیں روزانہ، ویوز ان کے آ نہیں رہے، ویوز کیوں نہیں آ رہے؟ ساری آڈینس نشا اور نیہا کے چینل سے گئی تھی، اور جب اس نے منگنی توڑی تو وہ آڈینس اب اس کے چینل پہ جانا انہوں نے چھوڑ دیا، کیونکہ وہ صرف یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ آج نشا اور نیہا کی نہیں ہونے والی امی نے کیا کیا، نشا کو کیا پیغام دیا، نیہا کو کیا پیغام دیا، بڈھے آصف کے لیے کیا بات کی۔ تو لوگ جو ہوتے ہیں نا بس انہی چیزوں میں کو پسند کرتے ہیں، گوسپس کو، وہ سننے کے لیے وہ جاتے تھے اس کی ویڈیو میں۔ تو اب وہ ہو گئے سلسلے ختم، اس کا چینل دھڑام سے زمین بوس ہو گیا، اور اب بیچاری کیا ہو گیا کہ بیٹھی ہے، رو رہی ہے بیٹھ کے روزانہ، اور آ کے کیا کرتے ہیں ولاگنگ چینل کو ریاکشن بنا لیا، اور آ کے بیٹھ کے روزانہ کہتی ہے بڈھا ٹھرکی مجھے تنگ کرتا ہے، بڈھا ٹھرکی مجھے میسج کرتا ہے، اس کی کریکٹر لیس بیٹیاں ہیں، اور تو اور کمنٹس کرنے والوں کو بھی نے دھو ڈالا، کمنٹس کرنے والوں کو بھی ان کا بھی دیا پانچا ایک کر دیا، ان کو بھی ذلیل و رسوا کر دیا، اور ان کو بھی کہا کہ اگر تمہیں آصف سے اتنی ہمدردیاں ہیں، چائنا کا شاہ رخ جو ہے بابا جی، جو آج کل منظر عام سے غائب ہیں، اس کا مقابلہ نہیں کر رہے، اس کو جواب نہیں دے رہے، تو اس کا مطلب ہے دال میں کالا ہے نا،
یہ فیملی جان کے چھپ رہی ہے، کیونکہ یہ جواب دیں گے تو وہ بتا دے گی کہ میں نے تو ایک موٹی رقم ان کو دی تھی شاؤٹ آؤٹ کے لیے، ساری کہانی سارے پول وہ کھول دے گی. تو اس لیے یہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے ہر الزام کو برداشت کر رہے ہیں، کونے میں لگ گئے ہیں. بالکل کوئی ویڈیو نہیں آ رہی، کوئی ریاکٹ نہیں کر رہا، نیہا نشا کوئی کسی چینل سے بھی اس کو جواب نہیں دیا جا رہا. تو پھر کوئی تو وجہ ہے نا، ورنہ جتنے گندے اس نے الزام لگائے ہیں ان پہ، کوئی غیرت والا بندہ ہوتا، غیرت مند انسان ہوتا تو سامنے آتا نہیں. بلکہ جب لوگوں نے اس کو کمنٹس میں کہا کہ بھئی اس طرح کیوں کر رہی ہو تم اس بابے کے ساتھ، تو کہتی ہے تم پیش ہو جاؤ اس کے سامنے. اگر تمہیں اتنی آگ لگی ہوئی ہے تو اپنی اماں، بہن، ماں، بیٹی کسی کا بھی رشتہ دے دو. تمہیں اتنی تکلیف ہے بڈھے بابے کی تو. اور میں تو اس کی دیدہ دلیری پہ حیران ہوں، جو میسنی مسکین بن کے آئی تھی، بیمار ہے میرا بھائی، امی بیمار ہیں، حالات بڑے خراب ہیں، صبح سے شام تک ڈیوٹی کرتی ہوں، یہ کرتی ہوں، اماں کا سہارا بننا چاہتی ہوں. بعد میں پتہ چلا کہ بی بی کے تو گھر بھی ہیں، بی بی کے تو ابا بھی ہیں، بی بی کے تو بھائی بھی ہیں، سارے کماتے بھی ہیں، سارا ٹھیک ٹھاک ہے، ابا بھی جاب کرتے ہیں. لیکن محترمہ کو ایک ہی دھن سوار ہے، یوٹیوب پہ کامیابی حاصل کر کے فاطمہ جو عائشہ کی بیٹی ہے اس کی طرح بڑا سا گھر بنانے کی اور اپنی اماں کے سارے خواب پورے کرنے کی. تو بی خواب ایسے تو نہیں پورے ہوتے، ایسے شارٹ کٹ تو نہیں اختیار کیے جاتے پیسوں کے لیے. یہاں پر تو محنت لگتی ہے اور پردے میں رہ کے کام کرنا ہے. کہتی ہوں میری عزت بھی بنی رہے، میرا پردہ بھی قائم رہے. تو بی پھر کیا کہتے ہیں کہ سیدھا راستہ اپناؤ نا، سیدھے راستے پہ ہی تم آہستہ آہستہ کامیاب ہوگی. لیکن تمہاری ریل آڈینس ہوگی جو تمہیں پیار کرے گی، تمہیں عزت دے گی. اب جو تمہیں جوتوں کے ہار پہنائے جا رہے ہیں وہ اس پہ تم خوش ہو. تو یہ ہے جی ان کی حقیقت. ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، بھی کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.